گورننس جو ہے وہ اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک انسٹرومنٹس آف گورننس جو ہیں وہ صحیح نہ ہوں. اور انسٹرومنٹ آف گورننس جو ہیں وہ سول سروس, جوڈیشری, پولیس, آرمی, انٹیلیجنس ایجنسیز, یہ ہیں انسٹرومنٹس. اور نہیں میڈیا نہیں ہے انسٹرومنٹ آف گورننس. یہ انسٹرومنٹس تو یہ ہیں جنہیں تنخواہ دی جاتی ہے. جوڈیشری بھی ہے, اس میں پولیس بھی ہے, آرمی ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. اور یہ پچھلے 60 سال میں یہ ٹوٹلی کرپٹ ہو چکی ہیں اور ڈیمالش ہو چکی ہیں تقریباً. سول سروس غلام محمد اور پھر اسکندر مرزا, چودھری محمد علی, یہ تینوں جس زمانے کے ہیں وہیں سے کام شروع ہو گیا. پھر غلام اسحاق خان صاحب نے جو بھی کچھ کیا, اور پھر فوج کی خود کے انسٹیٹیوشن میں آپ نے سنا ہوگا ان کے پروگرام میں ضیاء الدین بٹ صاحب کی باتیں, جس میں تقریباً انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوج بھی تقریباً ڈیمالش ہو چکی ہے ایز این انسٹیٹیوشن. اور انٹیلیجنس ایجنسیز تو گورنمنٹ ود ان دا گورنمنٹ. اور جوڈیشری جسٹس منیر کے بعد جو کچھ بھی ہوا آپ سب کو پتہ ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں, اینڈ وی شوڈ آل سیلیبریٹ, کہ دا جوڈیشری از ناٹ انڈر دا تھم آف دا ایگزیکٹو. اور جہاں تک گورننس, اگین یہ رحمان صاحب نے بتایا, لوکل باڈیز جب تک لوکل لیول پہ گورنمنٹ نہ ہو انہیں جب تک نہ ہو وہ گورننس نہیں ہو سکتی. کیونکہ اسلام آباد میں بیٹھ کر جو اگر حکومت کرنا چاہے سے 7 میں, اور وہاں ڈیلیوری سسٹم ہی نہ ہو وہاں پر, اور وہاں جو سول سرونٹ بیٹھا ہوا یا پولیس جو بیٹھی ہوئی وہ اس کا کامی ایجنڈا ہی کچھ اور ہو, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ ہو, کوئی ملٹری گورنمنٹ بھی کیوں نہ ہو. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ مشرف نے بھی کہا کہ یہ ڈیسیشن تو میں نے لے لیا تھا, ابھی تک امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوا. تو یہ جب تک یہ انسٹرومنٹ آف گورننس جو ہے نا, یہ اچھا اس وقت مجھے یہ لگ یہ رہا ہے کہ جوڈیشری فار دا فرسٹ ٹائم ان کنٹریز ہسٹری appears to be independent. اور اگین میڈیا appears to be fearlessly independent. اور بہت سے لوگ شاید مجھ سے اگری نہیں کریں گے اس بات پہ. میرا یہ خیال ہے کہ پہلی دفعہ وی ہیو اے ویری اسٹرانگ پارلیمنٹ. اگر یہ پارلیمنٹ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی تو ایک کولیشن گورنمنٹ کے لیے یہ آلموسٹ امپاسبل ہوتا کہ وہ 101 آرٹیکلس امینڈ کروا لے کانسٹیٹیوشن میں. یہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی شور مچ رہا ہے, ہمیں مطلب ہے کہ ہم سب کو احساس ہو رہا ہے کہ شاید یہ کوئی کانسپریسی چل رہی ہے کہ پھر کوئی فوجی طالع آزما شاید ٹیک اوور کر لے. میرا خیال ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے, بلکہ یہ شور ڈیموکریسی کا ہے. اور یہ جو انسٹیٹیوشن جو ڈیمالش ہو چکے ہیں وہ سب کے سب, ایون ایگزیکٹو, میرے خیال سے ایگزیکٹو پاکستان کی تاریخ میں اس سے ویک ایگزیکٹو میں نے کوئی نہیں دیکھی. اور اس وقت یہ انسٹیٹیوشنس اپنے ٹرف کے لیے لڑ رہے ہیں. اور ون ہوپس کہ یہ وداؤٹ اینی بڈی ٹیکنگ اوور دا کنٹری, یہ آنے والے 10, 15, 20 سالوں میں یہ ہر انسٹیٹیوشن اپنی ٹرف, اپنے اسکوپ, اپنے لمٹس کو پہچان لے اور حالات سدھر جائیں. بہت سے لوگوں نے کرپشن وغیرہ کی بھی بات کی. گورننس اور کرپشن بہت ہی کلوز کا تعلق ہے. لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ, میں آئی ایم اے گریٹ سپورٹر آف ڈیموکریسی. اور پھر مارکیٹ اکانومی, اگین آئی ایم اے گریٹ سپورٹر آف مارکیٹ اکانومی. جب دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے تو آپ کرپشن روک نہیں سکتے. ان کو روکنا, ان کو منیمائز کیا جا سکتا ہے کرپشن کو. اس کے لیے 3 انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں, سوشل انسٹیٹیوشنس. ایک ہے جوڈیشری, دوسرا میڈیا, اور تیسرا پارلیمنٹ. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جوڈیشری, میڈیا اور پارلیمنٹ مل کر جو شور مچا رہے ہیں, اگین ٹاکنگ اباؤٹ کرپشن, اگین 20, 25, 30 سال میں شاید
اگر کوئی ٹیک اوور نہ کرے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ شور جو ہے اس سے ملک ٹوٹ جائے گا, اور یہ ایسی چلتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ کرپشن منیمائز ہو جائے. ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ میاں نے بھی پیغمبر بھیجنا بند کر دیا کہ ہم انسان بڑا کرپٹ, انہیرنٹلی کرپٹ ہوتا ہے انسان. اور یہ جس طرح سے انٹیلیجنس ایجنسیز گورنمنٹ ود ان گورنمنٹ, ایف بی آر جو ہے فیڈرل بیورو آف ریونیو, یہ بھی گورنمنٹ ود ان گورنمنٹ ہے. یہ ٹیکس کلیکشن میں سب سے زیادہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے, اور یہ کسی بھی حکومت کو, چاہے سویلین حکومت ہو یا ملٹری حکومت ہو, اس کو وہ کام کرنے ہی نہیں دیتے جس سے ٹیکس کا ریفارم ہو, کیونکہ ان کی اپنی انکم جو ہے نا وہ ماری جاتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ, کہ یا تو آئی ایس آئی کی طرح ایف بی آر کو بھی جو ہے نا ریفارم کرنا پڑے گا, ہم کو اوور ہال کرنا پڑے گا. وداؤٹ دیٹ میں نہیں سمجھتا کہ ہماری اکانومی صحیح ہوگی. اور تیسری بات ہے کہ آرمی کا بجٹ جو ہے جب تک ڈسکس نہیں ہوگا پارلیمنٹ میں نہیں سمجھتا کہ ہماری اکانومی صحیح ہوگی. ہمیں یہ تو بتایا جائے کہ F-16 کیوں خرید رہے ہو بھائی تم, ارے اس پہ جتنے پیسے خرچ کر رہے ہو وہ قرضہ ہے, وہ اس سے کتنے اسکول نہیں چلیں گے, کتنے ہاسپٹل نہیں چلیں گے. اور F-16 کی وہ جو 40 F-16 جو ہمارے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ہم نے خریدے تھے, وہ اس کا کیا کیا ہم نے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں. اور پھر ہاں یہ جو انسٹرومنٹ آف گورننس جو ہیں, جو کرپٹ ہو چکی ہیں, جو کولیپس کر چکی ہیں, یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں نا, جو پیپلز پارٹی ہو یا PMLN ہو, یہ پچھلے 11-12 سال سے آؤٹ آف کنٹری, یعنی آؤٹ آف وائلڈنس میں رہی ہیں. ان کا کوئی تعلق نہیں رہا ان سول سروس یا پولیس یا آرمی کے آفیسرز کے ساتھ. تو یہ جب حکومت ان کو ملی ہے, یا تو پنجاب میں جو PMLN کو ملی ہے, یا فیڈرل لیول پہ PPP کو ملی ہے, انہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کے جو سول سرونٹس ہیں وہ اصل میں وہ چاہتے کیا ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سول سرونٹ جو ہیں وہ کوشش یہ کر رہے ہیں, وہ جو آج کل آپ خبریں دیکھ رہے ہیں کہ آج حکومت گئی کل حکومت گئی, ہو سکتا ہے کہ وہ جو سول سرونٹس ہیں جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ مشرف کے ساتھ رہے ہیں, شاید وہ پھیلا رہے ہیں یہ خبریں. تو یہ بھی اس کا بھی اہتمام یعنی مجھے لگتا ہے کہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور باقی کا بس تھینک یو ویری مچ. ان پوائنٹ سے تھینک یو.